بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں SRM نیوز چینل۔ ہم آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم نیوز بلٹن کا آغاز کریں، آپ سے التجا ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں نیوز بلٹن کی طرف۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما اور امیدوار PP18 سجاد خان نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون ہی واحد جماعت ہے جو ملک کی اقتصادی حالت کو بہتر اور معیشت کو مستحکم کر سکتی ہے، اور میاں نواز شریف کی مدبرانہ قیادت میں مسلم لیگ نون کی ماہرین معاشیات کی ٹیم لائے عمل طے کرنے میں مصروف ہے اور حکومت میں آ کر معاشی اصلاحات کریں گے۔ ماضی میں بھی میاں نواز شریف نے صنعت کاروں، کاروباری اور اداروں اور تاجر برادری کی بہتری کے لیے ٹھوس اقدامات کیے ہیں جن کی بدولت پاکستان کی معیشت مضبوط ہوئی تھی، لیکن PTI کی نالائق اور نااہل حکومت نے میاں نواز شریف کی اصلاحات پر پانی پھیر دیا۔ انشاءاللہ 8 فروری کا الیکشن جیت کر میاں نواز شریف چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بن کر ملک کو اقتصادی، دفاعی اور معاشی طور پر مستحکم بنائیں گے۔ میں اس سلسلے میں اپنی تاجر برادری کو یقین دلاتا ہوں کہ میں راولپنڈی کی تاجر برادری کے مسائل کے حل کے لیے کوئی قدرتی کا فروگزاشت نہیں کروں گا۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے گزشتہ روز اپنی انتخابی مہم کے دوران امیدوار NA57 دانیال چودھری کے ہمراہ ملا چاہ سلطان، ملا تیمہ اسلام آباد اور ملکہ علاقوں کی تاجر برادری سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ ان علاقوں کی تاجر برادری نے سجاد خان اور دیگر رہنماؤں کا گرمجوشی سے شاندار استقبال کیا۔ ان کے ہمراہ ممبر کنٹونمنٹ بورڈ وارڈ نمبر 1 راجہ پرویز اختر، صنوبر گل اور دیگر مقامی معززین بھی تھے۔ سجاد خان نے مزید کہا کہ مسلم لیگ نون کی قیادت نے ماضی میں راولپنڈی میں اربوں روپے کے ترقیاتی کام کروائے ہیں اور اب پھر حکومت میں آنے کے بعد تمام عوامی مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں گے۔ قومی اسمبلی کی حلقہ NA106 سے PTI کے امیدوار خالد نواز سترائش نے تحصیل جنرل سیکرٹری PTI رانا غلام سرور بابر اور مقامی PTI رہنماؤں کے ہمراہ شریف کالونی، ضیاء کالونی اور مدینہ کالونی کے کوارڈینیٹر رانا شاہد اقبال ایڈوکیٹ کی جانب سے دیے گئے استقبالیہ میں شرکت کی۔ اس موقع پر خالد نواز سترائش نے کہا کہ اسلام کے نام پر بننے والا ہمارا پیارا وطن پاکستان ہمیں اپنی جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ ہم ملک اور قوم کی ترقی اور خوشحالی کی راہوں میں بچھے تمام کانٹوں کو صاف کرنے کے مشن کے ساتھ انتخابی میدان میں اترے ہیں۔ 8 فروری کو پاکستان تحریک انصاف کو الاٹ کیے گئے الگ الگ نشانات پر مہر لگا کر آپ اپنی جماعت کو کامیاب بنائیں۔ انہوں نے کہا کہ حلقہ NA106 سے میرا انتخابی نشان پیالہ ہے۔ حلقے کے ہر کارکن اپنے گھرانوں کے سربراہ ووٹرز کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر والوں اور دوست احباب کو پارٹی منشور کے ساتھ ساتھ پیالے کے انتخابی نشان سے کما حق کا آگاہ کریں تاکہ پولنگ والے دن کوئی ووٹر مخمصے یا پریشانی کا شکار نہ ہو اور وہ ووٹ کی پرچی پر وہ پیالے کے نشان پر درست مہر لگا سکے۔ اس موقع پر رانا شاہد اقبال ایڈوکیٹ سمیت اہل محلہ کی نمائندہ شخصیات، سابق کونسلر محمد اسلم طارق، میاں فاروق سربہندی، میاں عبدالرشید سرندی، میاں قمر سلطان کریانے والے، ارسلان خان، میاں لیاقت صاحب، عرفان انصاری اور سید عمیر منظور شاہ خلیل اور دیگر نے خالد نواز سترائش کو اپنے تعاون اور بھرپور حمایت کا یقین دلایا۔ راولپنڈی کے ممتاز سیاسی، سماجی و کاروباری شخصیت حاجی وحید شیخ، حاجی ارشد اور سابق صدر اسلام آباد چیمبر آف کامرس عامر وحید شیخ کی جانب سے کارروائی میٹنگ کا اہتمام کیا گیا، جس میں حلقہ NA56 سے مسلم لیگ نون کے امیدوار محمد علی عباسی، PP16 ضیاء اللہ شاہ اور PP17 سے راجہ محمد علی عباسی کی حمایت کا اعلان کیا گیا۔ کارروائی میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کے امیدوار حنیف عباسی نے کہا کہ میں شیخ برادری کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مسلم لیگ نون کی قیادت پر اعتماد کیا۔ 8 فروری کو الیکشن جیت کر راولپنڈی سے محرومیوں کا خاتمہ کریں گے۔ ہم نے راولپنڈی میں خدمت کی سیاست کی ہے۔ 10 سال تک ہمارے پاس MNA کی سیٹ نہیں تھی، لیکن پھر بھی سب سے زیادہ میگا پروجیکٹس راولپنڈی میں مکمل کروائے ہیں۔ حلقہ NA56 کے متعدد علاقوں کا ترقی سے محروم رکھا گیا۔ ان کی محرومیوں کو دور کریں گے اور NA56 کے تمام علاقوں میں بنیادی سہولیات فراہم کریں گے۔ حلقہ PP16 سے MPA کے امیدوار ضیاء اللہ شاہ نے کہا کہ حنیف عباسی نے جس طرح ماضی میں مشکلات کے باوجود ترقیاتی کام کرائے، یہ ان کے علاوہ کوئی نہیں کرا سکتا تھا۔ ہمارے پاس ایک بہترین ٹیم ہے، تمام امیدواروں نے ہوم ورک مکمل کیا ہوا ہے۔ شیخ برادری نے مسلم لیگ نون پر جو اعتماد کیا ہے، ہم ان کو مایوس نہیں کریں گے۔ PP17 سے امیدوار راجہ حنیف نے کہا کہ ہمیں جس طرح ماضی میں الیکشن ہرایا گیا وہ ایک سازش تھی۔ راولپنڈی کے عوام ہمیشہ نون لیگ کے ساتھ ہیں، وہ ترقیاتی کاموں اور نواز شریف کے ویژن کو ووٹ دیں گے۔
کارن میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے اسلام آباد چیمبر آف کامرس کے سابق صدر شیخ عامر وحید نے کہا کہ نیب عباسی اور ان کی ٹیم نے جس طرح راولپنڈی میں کام کروائے ہیں یہ اپنی مثال آپ ہیں۔ ہم نون لیگ کے تمام امیدواروں کی کامیابی کے لیے دعا گو ہیں اور مکمل طور پر ان کے ساتھ چلنے کا اعلان کرتے ہیں۔ شیخ عامر وحید نے کہا کہ نون لیگ کی قیادت ہی ملک کو معاشی بحران سے نکالنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ 8 فروری کے بعد پاکستان سے مایوسی کا دور ختم ہوگا، پاکستان دوبارہ ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا۔ کارن میٹنگ سے حاجی وحید شیخ، جاوید انور مغل، جمیل مغل، پیرزادہ اسعد مسعود قدوسی، حاجی ارشد، نوید ملک اور دیگر نے بھی خطاب کیا۔ تحریک انصاف کے مرکزی رہنما و حلقہ N56 کے امیدوار شہریار ریاض نے کہا ہے کہ ہم قومی دھارے میں رہ کر اپنی سیاسی جدوجہد جاری و ساری رکھیں گے۔ قومی اور صوبائی سیاسی منظرنامے سے ہمیں آؤٹ نہیں کیا جا سکتا۔ 8 فروری کو راولپنڈی کے عوام ہمارے حق میں اپنا فیصلہ دیں گے اور یہ ثابت کریں گے کہ ملک اور قوم کی تقدیر ہم ہی بدل سکتے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے گزشتہ روز یونین کونسل 33 میں پارٹی کارکنوں اور حلقے کے عوامی اجتماع سے خطاب کے دوران کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہماری قیادت نے ملک و قوم کے بے گناہ قربانی دی ہیں، ہم آپ لوگوں کو حقوق جنگ لڑ رہے ہیں۔ شہریار ریاض نے کہا کہ میں نے کبھی بھی اپنے حلقے کے عوام سے بے وفائی تک نہیں کی، کیونکہ زندگی کے گرم اور سرد موسم میں حلقے کے عوام کے شانہ بشانہ کھڑا رہا ہوں۔ میرا جینا اور مرنا بھی اپنے عوام کے ساتھ ہے، ان کے دکھ اور سکھ میں ان کے ساتھ ساتھ ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ہی کپتان کا بوجھ اپنے ہاتھوں میں دیکھا ہے، حلقے کے عوام سے یہی کہتا ہوں کہ اگر آگے بڑھ کر میرا اور پارٹی کا ساتھ دیں۔ انہوں نے کہا کہ تفریق اور تقسیم کی سیاست سے براتار ہو کر میں سیاسی میدان میں اترا ہوں، صرف اپنے حلقے کے عوام کی خاطر آیا ہوں تاکہ ان کے حقوق کا تحفظ اور ان کی محرومیوں کا خاتمہ کر سکوں۔ شہریار ریاض نے کہا کہ کپتان نے پارٹی پرچم مجھے تھمایا تھا اور انہوں نے مجھ پر جس اعتماد کا اظہار کیا ہے وہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ علاقے کے مسائل، عوامی مشکلات کے حوالے سے بخوبی آگاہ ہوں، عوام کے اعتماد اور ان کی توقعات پر پورا اتروں گا۔ ممتاز مذہبی اسکالر اور سیاسی رہنما علامہ اشفاق وحیدی نے کہا ہے کہ وطن عزیز پاکستان اور برادر ہمسایہ ملک ایران دونوں ایک دوسرے سے مل کر اور دوسرے کو اعتماد میں لے کر دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مشترکہ جدوجہد کریں۔ دونوں برادر ہمسایہ ممالک کے مابین مذہبی، ثقافتی اور مختلف قریبی سے ہیں۔ دشمن ان دونوں برادر ممالک کو دور کرنا چاہتا ہے۔ دونوں کی اعلیٰ قیادت کو اس حساس موضوع پر ڈائلاگ اور سمجھداری سے کام لینا ہوگا، کیونکہ دہشت گردوں کا کسی ملک اور مذہب سے تعلق نہیں ہوتا۔ ان خیالات کا اظہار ممتاز مذہبی اسکالر علامہ اشفاق وحیدی نے دونوں برادر اسلامی ممالک کی موجودہ کشیدہ صورتحال پر تبصرہ کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے دونوں ہمسایہ ممالک سے خواہش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ممالک تعامل کا مظاہرہ کریں۔ علامہ اشفاق وحیدی نے کہا کہ پاکستان اور ایران کی قدیمی برادرانہ تعلقات ہیں جسے دشمن خراب کرنا چاہتے ہیں۔ دونوں ممالک کی اعلیٰ قیادت کو مذاکرات کے ذریعے اور سمجھداری سے کام لینا ہے، کشیدگی دونوں ممالک کے مفاد میں نہیں ہے۔ اشفاق وحیدی نے مزید کہا کہ دہشت گردی سے اسلامی ممالک کو کافی نقصان ہوا ہے، جس کی تمام ممالک بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ پنجاب کے سابق وزیر حلقہ PB-17 سے پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ صوبائی اسمبلی کے امیدوار راجہ راشد حفیظ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف آئندہ انتخابات میں ملک بھر کی کلین سویپ کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ آج ملک میں بے روزگاری اور مہنگائی نے پنجے گاڑ رکھے ہیں۔ ہماری جماعت برس اقتدار آ کر عوام کی ان محرومیوں اور مجبوریوں کا ازالہ کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے پارٹی کے اجتماعی انتخابی نشان بلے سے محروم کر دیا گیا ہے اور میرا انتخابی نشان ٹاور ہے، جسے لوگوں نے یاد رکھنا ہے۔ راجہ راشد حفیظ نے مزید کہا کہ وطن عزیز آج نازک موڑ پر کھڑا ہے۔ الیکشن میں اگر ہم نے سوچ سمجھ کر فیصلہ نہ کیا اور غلط لوگوں کو دوبارہ منتخب کر لیا تو ملک کسی حادثے کا شکار ہو سکتا ہے۔ اس لیے میری تمام محب وطن لوگوں سے اپیل ہے کہ وہ آئندہ انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ ہولڈرز کو ووٹ دیں تاکہ ملک سے غربت، مہنگائی، بے روزگاری اور لاقانونیت کا خاتمہ ممکن ہو سکے۔ انہوں نے کہا کہ کارکنوں کے حوصلے بلند ہیں اور کارکن انتخابات کی بھرپور تیاریوں میں مصروف ہیں، گلی گلی تحریک انصاف کا منشور پہنچا رہے ہیں۔